لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ دین عالی، دین اسلام، دین حق، سچا دین دنیا میں غالب آ جائے، اس کی محنت کرنے والوں پر سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی ان پر رحمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، جس کی آنکھ سے اس بات پر آنسو بہہ گئے ہوں کہ میرا کیا بنے گا، مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا، قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہوگا ناراض ہوگا، اس ڈر اور خوف سے اس کی آنکھ سے اگر اتنا آنسو بھی بہہ جائے جو ایک مکھی کے سر کے برابر ہو، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ آنکھ جو اسلامی مملکت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جاگی ہو، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ بشارت ہے ہماری فورسز کے لیے جو فرض کفایہ ہے۔ مسلمان پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ایسے ہی الفاظ ہیں جیسے روزوں کے بارے میں اللہ نے استعمال فرمائے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں تم پر قتال فرض کیا گیا، جہاد فرض کیا گیا۔ یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک جماعت جہاد کرنے والی موجود ہو مسلمانوں کی اور وہ اس فرض کو ادا کر رہے ہوں تو پوری امت مسلمہ بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہماری افواج ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے علماء کی طرف سے کہ جہاد فرض ہو گیا مسلمانوں پر، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم سب ہتھیار اٹھا کر نکل کھڑے ہوں؟ نہ، اگر ہم انفرادی طور پر کوئی 2 4 5 کا گروہ بنا کر ہتھیار اٹھا کر دشمن کی طرف نکل جائیں گے، فلسطین چلے جائیں گے، تو یہ جہاد نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ فساد ہوگا۔ بات کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے دنوں علماء کرام نے متفقہ طور پر جہاد فرض ہونے کا فتویٰ جاری فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان ملک پر دشمن حملہ کر دے، اس قوم پر، اس مسلمان ملک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور یہ جہاد اس ملک کی، اسلامی ملک کی فوج کیا کرتی ہے، اور پوری قوم اور فوج اس وقت تک جہاد نہیں کر سکتی جب تک پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی نہ ہو، اور پوری قوم اپنے اوپر جہاد کو فرض سمجھتی ہے۔ لیکن یہ جہاد کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، اور بے سوچے سمجھے ہتھیار اٹھا لینا یہ خودکشی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ جب علماء کرام اس بات کا فتویٰ جاری فرما دیں کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت پر فرض ہے کہ اپنی طاقت کو اس دشمن کے خلاف استعمال کرے، اور پوری قوم پر فرض ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ پورے اپنے جان مال ہر لحاظ سے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو، شانہ بشانہ اس کے پیچھے ضرورت ہو تو اپنی جان کو بھی پیش کر دے۔ اور جب جنگی حالات ہوتے ہیں نا، تو ریٹائرڈ فوج کے ریٹائرڈ آفیسر، فوجی جوان، چاہے بوڑھے ہو گئے ہوں، یہ سب تیار ہوتے ہیں جانیں قربان کرنے کے لیے۔ جس ملک پر دشمن نے حملہ کر دیا اس ملک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس جہاد میں جو مارے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اور رزق دیا جاتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ شہادت کا مقام بڑا اونچا مقام ہے۔ جن کو اللہ زندہ کہیں ان کی کیا شان ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ شہید کی روح سبز پرندوں میں جنت کے اندر سیریں کرتے پھرتے ہیں،
شہید کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر اس مسلمان ملک کی فوج اور عوام اس قابل نہ ہو یا اس کی اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ دشمن کو شکست دے سکیں، تو اس کے قریب والے مسلمان ملک کے اوپر وہی حکم جاری ہو جاتا ہے، اس ملک کے اوپر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے اور ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو کان کہے کہ بھائی مجھے تو چوٹ نہیں لگی، پاؤں کو لگی، زبان کہے کہ مجھے تو چوٹ نہیں لگی، ایک جسم کی مانند ہے، پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ فلسطین میں مسلمان کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمیں تکلیف نہیں پہنچ رہی تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ یہ تو ایمان والوں کی مثال دی ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر ہمیں تکلیف نہیں پہنچی تو مثال تو ایمان والوں کی دی ہے، مسلمانی کی دی ہے۔ اگر تکلیف نہیں پہنچتی تو ہماری مسلمانی کے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے بچے اگر ذبح ہو رہے ہیں، اگر وہ ان کی بمباری سے ان کے چیچڑے اڑ رہے ہیں، جب تک یہ احساس نہ ہو کہ وہ میرے بچے ہیں، میرے بچے کے ساتھ ایسا ہو تو کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں؟ اس وقت تک تکلیف نہیں ہوتی جب تک انہیں اپنا نہ سمجھا جائے۔ ان پر بمباری ہوئی تو یہ سمجھیں کہ ہم پر بمباری ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے تو سمجھیں کہ میرے بچے یتیم ہوئے، ان کے بچے زخمی ہوئے سمجھے میرے بچے زخمی ہوئے۔ ہمارے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ درد نہیں، اور کمی ایک نہیں، کمیوں کے انبار ہیں، گناہوں کے انبار ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شانہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں ثابت قدم رکھوں گا دشمن کے خلاف۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے، وہ تو طاقتوں کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کثرت سے کریں؟ اللہ تعالیٰ شانہ تو بے نیاز ذات ہے، کیا کثرت عبادت سے اللہ ہماری مدد فرمائے گا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ ایک کام کرتا ہے، ایسا کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے امت محمدیہ کے ذمے لگایا، اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو جنت کی طرف، جہنم سے بچانے کی اور جنت کی طرف آنے کی اللہ دعوت دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ، جنت کی طرف دعوت دو، تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے میری مدد کی۔ یہ حدیث شریف سے اسی تائید ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں اور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، آپ کے چہرہ متغیر تھا، آپ جلال میں تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم دشمن کے خلاف میری مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات آپ نے فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، اس لیے کہ یہ امت آخری امت ہے، آخری نبی کی آخری امت ہے، اور یہ سردار الانبیاء کی سردار امت ہے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب اللہ کی طرف بلانا جو نبیوں کا کام تھا وہ اللہ نے اس امت محمدیہ کے ذمہ لگا دیا۔ یہ امت کرے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا
اللہ اس کی مدد فرمائے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔ امت نے آج یہ کام چھوڑ دیا جو نبیوں کا کام تھا، جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا انحصار تھا، تو آج امت ذلت کی پستیوں میں چلی گئی اور دشمن اس مسلمانوں کی تعداد دیکھیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار دشمنان اسلام تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں اور کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی کفار مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا اور کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب انسان دنیا ہی کو اپنا مقصد عین سمجھ لے، دنیا ہی میں لگا رہے، موت سے ڈرتا ہے، جب موت سے ڈرتا ہے تو پھر کہاں شہادت کی باتیں؟ امراض پیدا ہو گئے۔ پھر یہ ان دو امراض کی بھی وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ نے امت محمدیہ کے ذمہ لگایا تھا، اس کام کو امت نے آج بھلا دیا، چھوڑ دیا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو نہیں کہتا، اپنے بھائیوں کو نہیں کہتا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتا۔ میں دکان بند کر کے مسجد میں آ جاتا ہوں، لیکن کبھی پڑوسی دکاندار کو کبھی نہیں سمجھایا کہ نماز فرض ہے اور سب سے بڑا حکم ہے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، کبھی سمجھایا ہم نے؟ اس لیے کہ وہ امت پناہ ہمارے اندر رہا نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہم دشمن پر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں۔